اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلام المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار صدق اللہ العلی العظیم صلوات پر محمد دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک امام حسین علیہ السلام دی شہادت عظمیٰ کا صدقہ تمام خواتین و حضرات دی دلی دعا قبول ہو حاجی سیف علی جعفری صاحب نبیل حسن صاحب خال کے کائنات انہوں دی توفیقات خیر چ اضافہ فرمائے اور اللہ پاک انہوں دی ساری کاوش اور محنت انہوں اپنے دربار عالیہ چ بحق کے سیدہ قبول و منظور میرے محترم سامعین سورہ مبارکہ رات دی 5 نمبر آیت مجیدہ دیتا ہے یہ سلسلہ گفتگو جاری ہے جڑا چوتھے مرحلے سے اسی کوشش کر رہے ہیں کہ اس عشرے کے درمیان وعدے تے بحث ہوئی کہ اللہ پاک نے کدے نال وعدہ کیتا بندے نے اللہ نال کیڑا وعدہ کیتا نبی نے صحابہ نال کیڑا وعدہ کیتا صحابہ نے انبیاء نال کیڑا وعدہ کیتا یعنی اس وعدے تے گفتگو ہو رہی میں کوشش کی کہ پہلے دن دساں کہ نبیاں کو اللہ نے کی وعدہ لیا پھر بنی آدم کو یاد ہوگا تو اللہ نے کی وعدہ لیا پھر اگلی مجلس دسیا کہ اللہ نے مومنین نال جنت دا وعدہ فرمایا کل دی مجلس سے تو یاد ہوگا کہ اللہ پاک نے جنگ بدر چ بھی صحابہ نال وعدہ کیتا میں تواڈے نال ہاں جنگ احد چ وعدہ کیتا میں تواڈے نال ہاں تو اللہ پاک اپنے وعدے تے پورا رہا پھر اللہ پاک نے ان آیتاں وچ سانوں ہدایت کیتی ہے کہ جدوں اللہ کسی نال وعدہ کرتا ہے وہ بندیاں لوگ کمی بیشی ہوندی ہے اللہ دے وعدے چ کمی بیشی کل تک دی گفتگو جناب دے ذہن چ آ گئی اور یہ بھی قرآن حکیم جو ثابت کر چکا میں کہ خالق کائنات نے فرمایا کہ اللہ سے بڑھ کر وعدے کو نبھانے والا کون ہو سکتا ہے وعدے کو پورے کرنے والا کون ہو سکتا ہے آج ایک وعدے کا ذکر کر رہے ہیں سورہ مبارکہ نور 55 نمبر آیت مجیدہ ہے اللہ پاک ارشاد فرماندے نے وعد اللہ الذین وعدہ ہے اللہ کا ان لوگوں سے وعدہ ہے اللہ کا ان لوگوں سے آمنوا منکم وعملوا الصالحات جو تم میں ایمان کے اعلیٰ درجے پہ بھی فائز ہیں اور اعمال بھی جن کے صالح ہیں یہ ان کی علامت ہے کہ کمال درجے کے وہ مومنین ہیں پھر ان کے اعمال کمال درجے کے ہیں ان سے اللہ نے یہ وعدہ کر رکھا ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ میں اپنی زمین کے اندر تمہیں خلیفہ بناؤں گا اللہ کا وعدہ ہے خاص ایمان والوں سے اور اعمال صالح کرنے والوں سے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ کس زمین کے اندر میں تمہیں خلافت عطا کروں گا میں تمہیں خلیفہ بناؤں گا گویا جڑی یہ آیت مجیدہ اج میں جناب دے سامنے پڑھی ہے یہ اللہ نے کچھ لوگاں نال وعدہ کیتا ہے کہ تانوں خلافت میں دیاں گا تانوں خلیفہ میں بناؤں گا یہ مطلب ہے کہ جس نال اللہ نے وعدہ کیتا ہے کہ میں تینوں خلافت دیاں گا اللہ تے اپنے وعدے دے خلاف نہیں کرتا یہ مطلب اس کائنات تے اس عرض تے اس زمین تے کچھ ایسے خلیفے ہیں نے جنہوں نے خلافت اللہ دیتی ایسے خلافہ موجود نہیں اللہ اپنے وعدے دے خلاف شکریہ اللہ اپنے وعدے دے خلاف تے قبلہ نہیں کرتا یہ مطلب ہے اللہ نے خلیفہ بنائے نے اللہ نے خلافت دیتی ہے میرے نال وعدہ سی بانیان دا کہ تینوں 2 بجے پڑھانا کریں گے 2:15 میں آ جانا انشاءاللہ ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے وعدہ نہ کیتا کہ اسی تینوں پڑھائیں گے میں کہ ٹھیک ہے مینوں نے وعدے دے یقین سی جدوں مینوں خانقاہ ڈوگراں دے ایک آدمی نے وعدہ کیتا ہے کہ میں تینوں پڑھاواں گا میرا خیال ہے مینوں خانقاہ ڈوگراں دے دروازے تے جا کے منتاں کرن دی تے ضرورت نہیں کہ میں ہر دروازے تے جا کے آکھاں کہ جناب اتنے محرم پڑھا لو مجلس پڑھا لو میں آیا کو مہربانی کرو صحیح پڑھان گے نا ٹائم نال پڑھان گے نا 2:15 تک پڑھا دیں گے نا 2 بجے تک پڑھا دیں گے یہ میرا منتاں کرنی دروازے تے اس گل دی دلیل ہے کہ یا میرے نال وعدہ نہیں یا مینوں وعدے دا یقین شکریہ یا
میرے نال وعدہ نہیں تو یا مینوں انہاں دے وعدے دا یقین نہیں. جدو اللہ کہہ دیتا ہے انہوں نے کہ میں تانوں خلیفہ بناں گا تے یہ مطلب ہے جڑا دروازے تے آ کے آکھے کٹھے ہو مینوں خلیفہ بناؤ, کٹھے ہو مینوں خلیفہ بناؤ, یا اللہ دا اودے نال وعدہ نہیں تے یا انہوں یقین نہیں. بہت شکریہ. خلیفۃ المسلمین تے پھر ہارون رشید بھی ہو گیا ہے, مامون رشید بھی ہو گیا ہے, وہ بھی خلیفہ ہی اخواندے سن, ولید عبد الملک سارے خلیفہ ہی اخواندے رہنے. لیکن اللہ فرماندہ میں نے جن سے وعدہ کر رکھا ہے نا ان کو حکومت دو تب بھی وہ خلیفہ ہے, ان کو تم حکومت دو نہ دو تب بھی وہ خلیفہ ہے. ایک خلافت اللہ نے وعدہ کیتا ہے, وہ کیڑی خلافت ہے جی جڑا اللہ نے وعدہ کیتا ہے انہوں اسی قرآن چو پڑھنا چاہتے. پکا ٹھیک ہوں ویخ لو میری خیر صلاح میں کہڑی کو کام دی گل پہ کر جڑی ضروری گل ہے وہ پہلے ویخ لو. درود بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات. اللہ صلی علی محمد. میرے محترم سامعین, اللہ پاک نے کچھ لوگوں نے وعدہ کیتا. اگلی گل بڑی کمال ہے, اللہ نے ایسی چھاننی لائی ہے کہ اتنے موٹے ہی رہ گئے نا, بریک سارے تھلے کرے گئے. چھاننی ایسی لائی. اللہ پاک ارشاد فرمانے میں تمہیں خلیفہ زمین کے اندر بناؤں گا کما استخلف الذین من قبلہم, جس طرح تم سے پہلے ہم نے کچھ لوگوں کو خلافت دی تھی, جس طرح پہلے کچھ لوگوں کو خلافت دی تھی اسی طرح میں تمہیں خلیفہ بناؤں گا. یہ لفظ کما ہے نا جی, اسی طرح بناؤں گا جس طرح تم سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا. یہ لفظ کما تشبیہ لفظ کا تشبیہ ہے, اسی طرح جس طرح, بس اسی طرح, کس طرح اس طرح, کس طرح اس طرح. تسی مینوں آندے ہو مولوی صاحب تسی پہلی بار اتھے آئے ہو مجلس پڑھنے واسطے محرم دی, تو اسی طرح پڑھنا جس طرح شیخو پورا پڑھتے تھے, تو میں یہ کہوں گا پھر آپ بھی اسی طرح سنیں جس طرح تم پہلے سنا کرتے تھے. یہ مطلب ہے کہ ایک مثال دیتی جا رہی ہے کہ اس طرح اللہ فرما رہا ہے میں تمہیں خلیفہ بناؤں گا کما استخلف الذین من قبلہم, جس طرح ہم نے پہلوں کو بنایا ہے. یہ مطلب ہے مصطفیٰ دے دور وچ قرآن نازل ہویا, سرکار دو عالم دے قلب اطہر تھے. یہ مطلب ہے نبی دی خلافت تو پہلا بھی کچھ خلیفہ ہو چکے یار, پیغمبر اعظم دے خلافہ تو پہلے بھی. یہ مطلب ہے کچھ بندے خلیفہ. اللہ فرماتے ہیں میں تو انہوں میں ہی بناؤں گا جی میں پہلے بنائے سکتا. یہ میرا خیال ہے یہ حوالہ اللہ دے رہا پہلے دا حوالہ ہے. جس طرح اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اے اللہ تو رحمت بھیج محمد پر اور محمد کی آل پر جس طرح تو نے, سبحان اللہ, جس طرح تو نے رحمت بھیجی ابراہیم اور ابراہیم کی. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اے اللہ تو برکت بھیج محمد اور محمد کی آل پر جس طرح تو نے برکت بھیجی ابراہیم اور ابراہیم کی. یہ لفظ کما دا مطلب ہے جس طرح کے, یہ مطلب ہے جس طرح کے دا لفظ پہ دس دیں کہ درود والا کام پہلا بھی ایک باری ہو چکا. سبحان اللہ, درود والا کام شکریہ کے بلا پہلے بھی ایک مرتبہ ہو چکا ہے. ابراہیم علیہ السلام تو انہوں نے آل تے درود پہلے آ چکا ہے. درود آل محمد تے ہی پڑھیا جا رہا ہے, ابراہیم دی آل دا حوالہ دیتا جا رہا ہے. جڑے بندے آندے نے نا کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد ادھا درود ہے, وہ غلط ہے, یہ پورا درود ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد پورا درود ہے, پورا درود ہے. تے جے بندے سمجھتے ہیں وہ پورا وچ پائیے تے پورا ہوندا ہے, وہ میں دسنا اللہ دے بندے ہو درود محمد تے محمد دی آل تے وے کما صلیت علی ابراہیم وہ حوالہ ہے. سبحان اللہ, کما صلیت والا حوالہ. شکریہ کہ
نوجوان بڑا اچھا وصول کر رہے ہیں میرے موضوع میں، اور میں نے بڑی تسلی ہے کہ الحمدللہ کہ پیغام باقاعدہ پہنچ رہا ہے تے ہر روز ایک نہ ایک وعدہ کم سے کم انہاں 9-10 دنوں چ 9-10 وعدے تے یاد ہونے چاہیے تے جڑا عشرہ سنن تو بعد آکھے مولوی بڑا پڑھیا ہے، کمال کیتا ہے، اخیر کیتی ہے، کی پڑھیا ہے، کھورے کی پڑھیا بڑی بڑی میں کمال ہوندی ویکھی تے مورو کچھ بھی نہیں پتہ لگا، کسے دسیا نہیں کہ اس کی کیتا ہے، اینا 10 دن کمال کیتا ہے، کمال یہ وے کہ اینے کو وعدے تے یاد رہ جائیں، 10 وعدے نے یار 10 وعدے تے یاد رہ جائیں۔ یہ چوتھا وعدہ اسی پہ پڑھنے ہیں وہ وعدہ خلافت ہے۔ اللہ فرماتا میں اسی طرح بناؤں گا جس طرح تم سے پہلوں کو بنایا، اسی طرح رحمت بھیج جس طرح تو نے ابراہیم اور اس کی آل پہ بھیجی۔ یہ مطلب ہے کہ نبی پاک تے تو دی آل تے درود پڑھن تو پہلا ایک باری بندہ حوالیاں تے کدی غور کرے نا کہ پہلا کدے کدے تے آیا سی تے ہون کدے کدے تے آیا، ادوں بھی آل ابراہیم تے آیا سی تے ہن بھی ہن آل محمد تے آئے گا، ادوں بھی نبی دے نال او دی آل تے آیا سی تو ہن بھی نبی دے نال او دی آل تے آئے گا۔ میرے خیال مسئلہ تے سیدھا ہو گیا ہے، وہ حوالے تے توجہ کرو، جے تے ابراہیم دے یار دوست آل دے وچ سن تے پھر نبی دے یار دوست یار دے بہت شکریہ۔ دیکھو جی کمال سن لئی تا اللہ ابراہیم چھامے ہو ذرا چھامے ہو ذرا ایک بس تو پہ نہیں پھر بھی چل ٹھیک توجہ ہے، تو پہ بیٹھے سنت میں حضرت چھام توجہ ہے جی نا، جو تو پہ بیٹھا بندہ ہے جی پہ سنتا تو انہوں کی میرا خیال ہے بہت توجہ نہ سننا چاہیے۔ یہ مطلب ہے ابراہیم علیہ السلام تو انہوں دی آل دا حوالہ ہے۔ ایک میں گل دس دیں، خلیل دی آل پہلے خلیل دی آل ہے پھر حبیب دی آل، دنیا تے پہلے آل ابراہیم آئے، آل ابراہیم وچ مصطفیٰ آئے، دنیا تے پہلے آل ابراہیم آئے، وہ آل ابراہیم دے وچ سرکار دو عالم دی ذات آئی، اگوں پھر اس تو بعد جدو نبی آئے نا ساڑھے آل ابراہیم وچ انہاں وچوں آل محمد آئے۔ کمال ہے کہ اس دنیا تے آل ابراہیم پہلے آئے یار پہلے آئے تے جو درود شروع ہویا تو پہلا آل محمد آئے یار، اس دنیا تے پہلے آل ابراہیم آئے تے جو درود شروع ہویا تو آل محمد پہلے آئے۔ اللہم صلی علی محمد کما سن لیتا وہ حوالہ ہے، جس طرح ابراہیم اور ابراہیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد پورا درود ہے، ادھا میں دسنا کیڑا ہے، میں دسنا ادھا اے وے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلو علی الحبیب، اے جے ادھا صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ آدھا وہ ہوتا ہے جس میں آل نہیں آتی، سبحان اللہ، ادھورا درود وہ ہوتا ہے جس میں آل نہیں آتی۔ شکریہ قبلہ، بہت شکریہ میرے محترم سامعین۔ ایک خلافت اللہ فرماتا ہے اسی طرح دوں گا جس طرح تم سے پہلے لوگوں کو ہم نے خلافت دی۔ میرا خیال ہے کہ آیت مجیدہ دا اگلے حصہ چ اللہ نشانیاں دسیاں نے کہ کیسے ہم بندیاں نو میں خلیفہ بناؤں، کیسے ہم بندیاں نو میں خلیفہ بناؤں۔ پہلا انٹرویو ہوندا ہے، پھر داخلہ ملتا ہے، اور پہلے انٹرویو چ بڑے جا بندے پیچھے رہ جائے۔ خلافت والا انٹرویو لا یشرکون بی شیئا، ہمارا جدو بندے کٹھے ہوندے نے تو پیراں نے پیر ہن کینوں آندے، پیراں نے پیر کینوں آندے، پیراں دا پیر، پیراں دا پیر۔ جدو قرآن پڑھیے نا تے پیراں دا پیر صرف ایک ہے، جڑا حسن دا بھی پیر ہے تے حسین دا بھی۔ کمال ہے یار، پھر پیراں نے پیر ایک ہے، جڑا حسن دا بھی پیر ہے حسین دا بھی پیر ہے، تے پھر کمال ہے کہ او دا نام علی ابن ابی طالب ہے، تے علی خود فرماندے نے میں مرید ہاں محمد میرا پیر۔ اینوں ہوندا جے پیراں نے پیر، یہ مطلب ہے
دنیا دی گلاں چھڈیے دین دی گل کری جنہاں دا اللہ نے جنہاں نال وعدہ کیتا نا خلافت دا میں پہلا خلیفہ پڑھنے لگا میں پچھلا کیوں پڑھنا ہے پچھلا اس واسطے پڑھنا کہ اللہ فرماندا ہے میں اسی طرح خلافت دوں گا جس طرح تم سے پہلے وہ قبل دا لفظ آیا جی اس واسطے پہلے پڑھنے پڑیں گے حوالہ کول ہوگا تو پتہ لگے گا خلیفہ کیویں دا ہوندا ہے پہلا خلیفہ پہ پڑھنا بسم اللہ الرحمن الرحیم لطف تاں ہونا مینوں پڑھن دا جے خان کا ڈوگرا اور گردو نوادہ شریف مجمع آیت مجیدہ نو سندیاں ساری پہنچے آیت بندے نے اگر زندگی شیخو پورا اکھاں نال ویکھیا ہے تے جدوں لاہور بس والے آکھے آؤ شیخو پورا وہ صرف منہ نال آندا شیخو پورا جنہیں ویکھیا وہ ذہن چ آ جاندا بتی چوک انڈر پاس آ جاندا کیونکہ انہیں سنیا انہیں نرا سنیا نہیں انہیں ویکھیا ہن جدوں میں آیت پڑھنی ہے جنہیں اگے کئی باری سنی ہے یا قرآن نال کوئی دلچسپی ہے انہیں تو ایک منٹ تو پہلے پہنچ جائیں میں پہلا خلیفہ پہ پڑھنا جڑا اللہ بنایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً پہنچ گئے سارے پہنچ گئے بہت شکریہ اللہ فرمایا اس وقت کو یاد کیجیے جب تیرے رب نے ملائکہ سے کہا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا پہلی گل تے جڑی خلافت میں پہ پڑھنا وہ تانوں اج عجیب لگے گی نوجواناں نوں انہاں بچیاں نوں ایڈے جڑے بچے نا 20 سال دے 25 سال دے 30 سال دے وہ دل کر زندگی چ پہلی باری سنن کیونکہ خلیفہ نکلیا خلف چوں خلف آندے نے پیچھے نوں تے خلیفہ دے متعلق یہ ہی سنیا ساری جان نے پہ جڑا ایک تو بعد دوجا پیچھے آئے نا انہوں خلیفہ آندے آیا سنیا نہیں یہ پہلا خلیفہ دوجا خلیفہ تیجا خلیفہ چوتھا خلیفہ یعنی ایک گئے نے تے مگر پہلا خلیفہ وہ گئے نے تے دوجا وہ گئے نے تیجا تے وہ گئے نے چوتھا قرآن ہاتھ چ لے کے پیاس کرنا بڑے بڑے علماء دسن اگر ایک جائے تے او دے پیچھے آن والا خلیفہ ہوندا ہے ایک کون گیا سی جدے بعد آدم خلیفہ پہ کیڑا پرا ہویا اس جگہ تے خلیفہ بنے ایتھے تے یہی دعائی پئی ہے ایک جائے تے مگر خلیفہ بن رہا ہے ایک جدے پیچھے آدم خلیفہ بنے سارے علماء فرماندے نے اسی تے ان پڑھ لوگ ہاں علماء کو نہیں پوچھنے او بھائی جنہوں نہیں پتا انہیں پوچھنا تو ہے نا کتوں ساڑھے جہاں بندے پوچھنا ہی ہے اسی تے عالم ہے ہی نہیں پوچھتے اسی ضرور ہیں علماء کو گیا کوئی نہیں جدی جگہ تے بنے ہیں یہ تے خلیفۃ اللہ ہے اللہ دا خلیفہ ہے اللہ دا خلیفہ ہے تے جڑا کدی ایتھے ہوئے وہ اللہ ہوندا ہی نہیں کمال ہے بھئی اللہ کسے جاندا سی اللہ موجود سی پھر اللہ دا خلیفہ اللہ موجود سی پھر اللہ دا ہوں سواد آن لگا نا جی گرمی محسوس نہ کرو تے یہ مطلب ہے اس خلافت سے پتہ چل رہا ہے ضروری نہیں کہ وہ جائے تو بعد میں خلیفہ ہو جس کو اللہ خلافت دیتا ہے پہلا بھی موجود ہوتا ہے وہ بھی موجود بھائی اللہ بھی موجود ہے کہ اللہ نے اپنی موجودگی خلیفہ بنایا کہ نہیں بولو یہ حضرت آدم نبی ہیں کہ نہیں ساڑھے علاقے تو نبی نے ایتھا بھی نبی ہے مہربان رسول بھی نہیں ان اللہ اصطفیٰ آدم مصطفیٰ بھی نہیں اور مصطفیٰ چنے ہوئے کو کہتے ہیں سورہ آل عمران سے لفظ ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا ہم نے آدم کو بھی چن لیا نوح کو بھی چن لیا حضرت آدم علیہ السلام نے خلیفہ بھی علیہ السلام ہو سکتا ہے تو آڈی کیا بات ہے حضرت آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھیک ہے علیہ السلام ہے پھر من جا جنہوں اللہ خلافت دے وہ علیہ السلام ہوگا تو آڈی کیا بات ہے حضرت آدم علیہ السلام نے نبی بھی نے رسول بھی نے صفی اللہ بھی نے اللہ تے چنے نے یہ بڑے ہوتے ہیں نا نبی ہونا بڑا ہوتا ہے نا رسول ہونا بڑا ہوتا ہے نا خلیفہ ہونا نبی تو بڑا ہوتا تو نہیں نا خلیفہ نبی تو بڑا ہوتا ہے نہیں رسول تو بڑا ہوتا ہے نہیں تو جدو آدم نبی بھی سن تو رسول بھی سن اللہ یہ کیوں آکھیا میں خلیفہ بنان لگا اور یارا اللہ فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ میں خلیفہ بنان لگا نبی بڑا ہوں کہ خلیفہ نبی تے اللہ آندا میں نبی بنان لگا اللہ آندا میں رسول بنان لگا اللہ آندا میں خلیفہ بنان لگا
جڑا زمیندار سید ہوئے 10-20 مربے دی زمین ہوئے انہوں کو بندہ کہ چودھری صاحب سلام علیکم آندا ہو رہا اسی سید ہاں میں سید ہاں وہ آندے شاہ جی چودھری تے اور بھی آرے ہو سکتا میرے نال زیادہ کسی دی زمین ہوئے لیکن نسل علی تو نہیں ہو یہ مطلب ہے بندے کو 2 عہدے ہوں تے برابر دے بندے سمجھ دے ہوں کہ چودھری بھی ہے تے سید بھی ہے تے وہ بھی چاہتا ہے کہ میں نے وڈے عہدے نال پکارا جائے میں ٹیچر رہا تے پھر ان ماسٹر جی بھی بندے آندے رہنے ہوں بھی کئی پرانے بندے ماسٹر آندے نے لیکن میں نے ذاکر پسند ہے مولوی پسند ہے خطیب پسند کیونکہ وہ ماسٹر نال وڈا ہوتا ہے ماسٹر دے اور بھی بتھیرے نے نا ٹھیک ہے نا جی یہ مطلب بندہ چاہتا ہے کہ وڈے عہدے نال پکارا جائے یعنی اگر سید بھی ہے تو چودھری بھی تو کی سمجھتا کہ میں نے چودھری دی بجائے سید ادو اچھی مثال میں نہیں دے سکتا اللہ نے پوچھنے اللہ پاک یہ جو کہ نبی بھی ہے تے رسول بھی ہے تو تساں ہیٹلا درجے تے خلیفہ کیوں آکھے گل وچ کوئی ہے جی گل وچ کوئی ہے نبی ہے ایک آخری نبی بھی آنا ہے جے آخری نبی تو بعد نبوت تے جھگڑا ہونا ہوندا نا تے اللہ کہنا سی میں نبی بنا رہا کیا بات ہے بھائی شکریہ کہ بلا ذرا خلافت کدھر تے کرنی شکریہ خلافت کدھر تے کرنی یہ بات اچھا عوام ہی نہ ہوئے تو وزیر اعظم کہا دو عوام ہو گئی میں کہ اللہ جو بندہ ہی کوئی نہیں 4-10 تے بنا لیا 5-7 بندے تے بنا لیا پتہ لگا انہاں دا خلیفہ یارا عوام ہی کوئی نہیں تے خلافت کا دی صدقے جاواں عوام دا خلیفہ ہوندا ہے بندیاں دا خلیفہ ہوندا ہے تے خلافت نے کرنی ہے بندیاں تے ٹھیک ہے تے بندہ ہے کوئی نہیں مینوں انج لگیا جویں آواز آئے گی غیب چوں تیرا کی خیال ہے کہ 5-7 بندے بھی پہلا بنا لاں 5-7 بھی پہلا بنا لاں تے وہ ایک ادھر ٹر جائے ایک ادھر ٹر جائے ایک ادھر ٹر جائے کہ اسی کٹھے ہوواں گے تے خلیفہ بنے گا نا سبحان اللہ ایک ادھر نکل جائے ایک ادھر نکل جائے ایک ادھر نکل جائے اللہ فرمانا صدقے جاواں اونوں میں صدقے جاواں اونوں میں خلیفہ بنا دینا وہ خلیفہ بن جائے بندہ کوئی نہیں سی اللہ نے ملائکہ چلان کیتا ملائکہ دے وچ جن بھی ہوندے نے ملک دا بڑا طاقت ہے جی جڑے ملک بیٹھے ہو کونی ملک تھے کوئی نہیں چلو جڑا کوئی کہتا ملک بیٹھا ملک دا بڑا اصل طاقت یہ ملک ہے ٹھیک ہے وہ تو انہیں بھی آکھیا نا میں وہ شعر نہیں پڑھدا ہوں تو یاد کرانے لیکن پڑھدا ہوں ملک دا بڑا اصل طاقت ہے تے ملائکہ دا بڑا طاقت تمام طاقتاں اللہ نے آکھیا طاقتاں چ جن بھی سن تے فرشتے سن 2 قسم دی طاقتاں جن تے فرشتے اللہ فرمایا لو بھائی انی جاعل فی الارض خلیفہ میں خلیفہ بنان لگا وہ جنہاں چ بنان لگا بندہ تے ہے کوئی نہیں سی بندہ صرف ایک ہی سی تے وہ آپ ہی سی تے وہی خلیفہ سی آدم ہی قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء وہ اگوں کیا کرنے گے اور میں پنجابی کرن لگا میں کل بھی عرض کیتی سی جنالا شیر خان قریب ہے تے اوتھے شیکسپیئر پنجابی دا دفن ہے فارس شاہ جڑا پنجابی دا سواد ہے وہ پنجابی دا اپنا سواد ہے ٹر گیا قاری جان محمد صاحب ٹر گئے خادم شاہ بخاری صاحب چلے گئے دنیا تو محبوب علی شاہ ہمدانی دنیا تو تشریف لے گئے پنجابی خطابت جڑی آہستہ آہستہ کٹدی جاندی ہے اللہ کرے اور بھی پنجابی خطیب پیدا ہون تاکہ سارے پنجاب دے کلچر تے ساری خطابت زندہ رہے تے جڑے کو سارے کوئی ذاکر زکر پنجابی بول دے وہ ادھیوں بہتی وجہ سرائکی پا لیندے کریے لہذا دعا یہ میری اور میں پنجابی بولن لگا کہ جنیاں چ اللہ اعلان کیتا نا کہ میں بنان لگا قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء یہ دی پنجابی یہ بندی ہے انہاں کہ رہن ہی دے ایویں لڑائی جھگڑا ہو سبحان رہن دے حاجی ہے نے کی صاحب صاحب حاجی صاحب صاحب جڑے محرم واسطے جنہاں میری ڈیوٹی لائی انہاں نے میری گل میں اج انہاں دی تصویر ویکھی ہے براہ راست میرا انہاں ویکھ نہیں سکیا لائیو میں نہیں ویکھیا انہاں وہ اج میں کہو موبائل چ تصویر ہی وکھا چھڑو کون پہ پڑھاندا وہ اج میں انہاں حاجی جڑے صاحب صاحب نے انہاں بڑا اہتمام کیتا ہے سارے نال رابطہ رکھیا انہاں کہ خان کا ڈوگرا تساں مارو پڑھنا ہر صورت وعدہ ہو گیا میں تواڈے کول حاضر ہوں جدوں حاجی صاحب اگر کسی نے صلاح کردے ہون تے تواڈے واسطے انہاں سدیا آپ تو باہر تواڈے واسطے تے جنہاں واسطے سدیا تسی او آکھو رہن سبحان
جڑے بندے واہ واہ کرن دے تسی بھی سارے پہلا آکھیا ہو تے رہن دے زیدی صاحب بیٹھے نے انہاں نوں مشورہ کیتا ہوے یہ بھی آندے ہن رہن دے تلیاڑے نوں رہن دے ادھر تساں آکھیا رہن دے انہاں بھی آکھیا رہن دے جدوں مینوں اتھے آ کے پتہ لگے پہ جننے پہ واہ واہ کر دین یہ سارے آندے سن جنہیں تیرے اگے بہ کے سبحان اللہ پہ کر دینا جدن حاجی صاحب نے مشورہ کیتا سی نا یا انہاں اعلان کیتا سی کہ وہ پڑھے گا انہاں سارے آکھیا سی رہن دے ہن اگر تساں نہیں آکھیا اگر تساں آکھیا ہوئے ساریاں تسی سوچو جدوں میں پہلے دن اتنے آیا تو تانوں ویکھیا ہے تواڈے متعلق میرے کی خیالات یار میرے خیالات کی ہون گے تواڈے متعلق کہ آندے سن میں سوچنا حضرت آدم علیہ السلام اے فرشتیاں دے متعلق کی سوچ دے ہون گے جنہ آکھیا سی رہن دے اسی تیری تسبیح کرنا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک بلا ہم تیری تسبیح کریں گے ہم تیری حمد کریں گے حمد کرانی اسی کریے انہیں اینو رہن دے میں سوچنا حضرت آدم علیہ السلام ویسے فرشتیاں دے متعلق کوئی شاید بہت اچھی رائے نہ رکھ دے ہوں پہ یہ سارے آندے سن رہن دے میں لڑائیاں کرنا ہونا انہاں مجھوں کتے لڑدے ویکھیا سی میں ایڈا جھگڑالو تے لڑاکاں میرے ہون تو جمن تو پہلے ہی نہ شروع کر دیتا رہن دے اللہ فرمایا آدم تو ٹینشن نہ لے جننے آندے سن نہ رہن دے میں سجدہ نہ کراواں گا نہ رب دے او آندے رہنے نا خیر ہوئے او آندے رہنے نا آوے او آندے رہنے نا آوے او آندے رہنے نا آوے سارے جڑے سن نا اس ویلے جن اور ملائکہ انہاں اج تک گناہ کوئی نہیں سی کیتا پہلا گناہ ادن ہویا جدن آدم دا انکار پہلی لعنت بھی ادن آئی ہے جدن حضرت آدم علیہ السلام دا شیطان نے انکار کیتا ادو پہلے تے نیکی سی تسبیحاں رکوع سجدے اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ گناہ ہے ہی کوئی نہیں سارے معصوم سن تے بے گناہ سے یہ سارے بے گناہ وہاں آکھیا سی نہ آوے سارے بے گناہ وہاں آکھیا سی وہ نہ آوے پھر اللہ لے آنا سی اللہ مڑیا تو نہیں لیا کے چھڑیا آ سنو نا پنجابی لیا کے چھڑیا جڑے بے گناہ دے رہنے نہ آوے تے اللہ کے آوے ہی آوے کائنات دے سارے گناہگار مل کے بھی آکھڑ مادی نہ آوے تے مادی آوے حد ہو گئی ہے جڑا بے گناہ مادی نہیں مندہ گناہگار دی شکریہ جدوں نہ کہنا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک اسی تیری تسبیح کریں گے اسی تیری حمد کریں گے اللہ فرمایا خبردار قالا انی اعلم ما لا تعلمون چپ ہو جاؤ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے چپ بس وہ سارے انہیں جوگے سن سارے انہیں جوگے سن کٹھے ہو کے سارے آنا آکھیا ہوئے تو میں مجرمہ قالو دا لفظ جمع دسی گئے ان سب نے کہا کہ نہ بنا انہوں نے مولویاں دی زبان چ اجماع اندنے جمع ہو جانا اجماع امت ساری امت جمع ہو گئی حضرت علی دیاں فضیلتاں پڑھئے نا کہ علی جیسا نسب کدہ ہے علی جیسا علم کدہ ہے حضرت علی جیسا شجاعت کدی حضرت علی جیسی بہادری کدی حضرت علی جیسا یعنی گویا سخی کون ہے حضرت علی جیسا عالم کون ہے حضرت علی جیسا منصف کون ہے حضرت یعنی صفتہ کر دریئے تاکہ یہ بعد رسول حضرت علی افضل نے ثابت بھی قرآن دیا آیتاں تو کر دئیے کہ کوئی جواب ایک ہی ہوتا ہے یہ سب باتیں ٹھیک ہیں لیکن اجماع علماء ہے اجماع امت ہے کہ علی افضل نہیں کوئی اور شخصیت افضل ہے انہوں نے اجماع امت اجماع امت اجماع ملائکہ تھا کہ یہ نہ بنے
کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے. ملائکہ اجماع کر گئے تھے کہ رہنے دیجئے. اللہ کیا انی اعلم ما لا تعلمون. اور جو معصوموں کو اجماع کو قبول نہیں کرتا وہ بدوؤں کو اجماع کو قبول نہیں کرتا. اللہ نے فرمایا ثم عرضهم على الملائکۃ فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین. اللہ نے سامنے کچھ چیزوں کو کیا، چیزاں لکھیاں نے. ساڈے علماء نے لکھا کچھ ہستیوں کو سامنے کیا اور کہا کہ یہ کون ہے، بتاؤ یہ کون ہے. جڑے علماء اہل سنت نے وہ ہستیاں بچ اس واسطے نہیں پڑھتے کہ کہتے او بھی نہ آ جائے، او بھی نہ آ جائے. یہ جڑے ہستیاں تو تنگ نے نا، انہاں دی کوئی ہستی وچ آوندی ہوندی تو انہاں مان جانا. انہیں ہستیاں کٹ کے کیا کچھ چیزیں اللہ نے سامنے کی. چیزیں چیلنج کر وہ چیزیں ہی اچھا کچھ چیزاں ہے سن جنہوں نے سامنے کیتا ہے. انہوں نے نام پوچھے نے آ کی چیز ہے، آ کی چیز ہے، آ کی چیز ہے، آ کی چیز ہے، آ کی چیز. چیزاں ہے نا، ہے نا، ہے نا. وہ ہے نا تو پوچھے نا چیزاں کے نام دسو. آ بورڈ ہے، آ مائک ہے، آ ڈبہ ہے، آ محراب ہے، او گڈی کھلوتی ہے. چیزاں نے، چیزاں نے. بندہ کسی نے پہلی باری بہا کے ساریاں شیواں آکھے انہاں چوں گڈی کیڑی ہے، مائک کیڑا ہے، ڈبہ کیڑا ہے، کیمرہ کیڑا ہے، پکھا کیڑا ہے. وہ آکھے گا چیزاں ہے نے پر یہ نہیں پتا آ کیڑی ہے، آ کیڑی ہے، آ کیڑی ہے، آ کیڑی ہے. چل بندے نہ من، ہستیاں نہ من، چیزاں ہے سن، چیزاں کچھ شیواں ہے سن، شیواں ہے سن. یا تے من جا ہستیاں وہ اسی دس دن ہیں. ہستیاں کون سن جنہ دے نام پوچھے تے جے تو من نہیں مننیاں ہستیاں تے پھر شاویں دا چھڑ کیڑی کیڑی شاہ. پھر میں ان پنجابی بولن لگا جے تو ہستیاں بھی نہ دسیں تے شیواں بھی نہ دسیں تے بڑی شیو ہے. پھر واہ نوجوان کمال ہے یار. ہستیاں بھی تو نہ دسیں تے شیواں بھی نہ دسیں. چلو اسی بحث نہیں کرتے، کچھ ہے صحیح سی. پوچھیا بھی اے کون نے؟ قالوا سبحانک لا علم لنا. ملائکہ نے آکھا تیری ذات سبحان ہے، ہمیں علم نہیں. اللہ فرمایا علم نہ ہوئے تے خلافت وچ مشورے نہیں دے دے. کمال ہے بھائی، کمال ہے. اور جب بے علم خلافت میں مشورہ نہیں دے سکتا، بے علم خود خلیفہ کیسے ہو جائے؟ اچھا سنیں جی، مہربانی اللہ نے بنا دیتا. یہ شبیر احمد عثمانی ایک عالم دین نے دیوبندی، شبیر احمد نام ہی کافی ہے. شبیر احمد عثمانی لکھن والا شبیر احمد عثمانی، پڑھنے والا علی ناصر حسین، سننے والے سارے حیدری گئے ہے نا. ہوں لطف آئے گا. متنجن بن گیا. متنجن متنجن دے دو ترائے رنگ ہوندے نے، وچے پیلا، وچے یعنی گویا پنک، وچے سبز. بڑا مزیدار. ویسے تو چٹا چور بھی بندہ کھنڈ پائے تو بن ہی جاندے، لیکن ذرا رنگ شنگ پائے ہون تو سونے لگتے. متنجن جنوں آندے. یہ متنجن بن گیا ہے پہ لکھن والا دیوبندی ہے، پڑھ کے سنان والا شیعہ ہے. اگے کچھ شیعہ بیٹھے نے، کچھ اہل سنت دوست بیٹھے نے. اے جو خوبصورت متنجن، جے ممکن ہو سکیا تو میں بچ کوئی گری شری بھی پا لاں گا. کوئی ممکن ہو سکیا کو منکا آپ بچ کوئی مربع شربہ انشاءاللہ بہت اچھا لگے گا. اگر یہ روحانی جا متنجن ہے. شبیر احمد عثمانی لکھتے ہیں کہ اللہ نے آدم کو اپنی صفتوں سے نوازا تھا اور ملائکہ کو مخلوق کی صفتوں سے نوازا. ملائکہ وچ مخلوق دی صفتاں سن تے آدم وچ خالق دی صفتاں سن. او سنو کی بڑی باریکی نال لکھ دے نے وڈے عالم نے. ذرا میں بچیاں واسطے آسان پہ کرنا کہ بچے کچھ وصول کر کے جان. میں ٹیچر ہاں. ٹیچر دا اتنا ہی کام ہوتا ہے کہ نصاب بناتا ہے. بڑے نصاب نو ذرا آسان کر کر کے بیان. اور ٹیچر اسے واسطے ہوندے نے کہ نصاب تے گھر بیٹھ کے بھی بچے پڑھ لیں، نہیں پڑھن جو ہوندے ٹیچر. جویں ٹیچر تو بغیر کتاب بیکار ہے نا. مصطفیٰ تے دی یار نو پیچھا کر لئیے تے قرآن بھی کافی نہیں. یہ گل سے
اس واسطے میں سلیس کر کے سنا بہت شکریہ کرنا بہت مہربانی وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے حضرت آدم کو اپنی خدائی صفت سے نوازا ملائکہ کو خدائی صفت نہیں دی اس وہ مخلوق والی صفت دی اور آدم میں خالق والی صفت رکھی کی وہ فرماتے ہیں عبادت خاصہ مخلوق ہے خاصہ خدا نہیں عبادت خاصہ مخلوق عبادت کر دی ہے بچیو اللہ کسی دی عبادت نہیں اللہ نے ملائکہ نو او صفت دیتی ہے عبادت والی جڑی مخلوق ہی کر دی ہے خالق عبادت نہیں کرتی وہ اندنے پہ اللہ دی صفت ہے کہ کوئی عالم ہے وہ علم رکھتا ہے وہ تو بڑا عالم کوئی نہیں اللہ نے حضرت آدم نو عبادت کرن تو پہلا علم عطا کی اے خدائی صفت کیا بات ہے اے خدائی صفت ہے بھئی اللہ عابد نہیں اللہ عالم ہے حضرت آدم عالم تھے ملائکہ عابد تھے اللہ نے عابدوں کو عالم کے سامنے جھکا دیا صدقے بھائی صدقے اللہ نے سارے عابدوں کو عالم کے سامنے جھکا دیا کیوں اللہ فرمایا بتاؤ ان کے نام انہاں کہا قالوا سبحانک لا علم لنا قال یا آدم انبئوہم باسمائہم آدم تو بتا اللہ فرماتا فلما انباہم باسمائہم اللہ پوچھتا گیا آدم بتاتا گیا رکھ عالم دین میرے انگو قرآن تے ہاتھ ہے یہ جو نہ بتا سکے وہ عابد تھے کیا بات ہے اور جو بتاتا رہا وہ عالم تھا یہ مطلب پچھلے خلیفوں میں اللہ نے خلافت اس بنیاد پہ دی ہے کہ وہ پوچھنے والے نہیں ہوتے بتانے والے سبحان اللہ پوچھنے والا خلیفہ نہیں ہوتا جو اپنے علم سے بتائے اسے خلیفہ کہتے ہیں اسی علی رو بلا فصل بوٹی پی کے نہیں منیا نشے چ نہیں منیا علی دا دروازہ چھٹ گئے دوجے دروازے تے اسی چک جانے تو محمد تو بعد ایک موقع دس علی کسے کو مسئلہ پوچھیا کسے نے میرے مولا دے علم چاہتا خلیفہ دی پہلی صفت مہربانی قریب آ گیا جی بہت خوبصورت سماعت فرمایا جی آخر تو میں مکا رہا کل میں تو تمہیں پوچھنا پہ کتنے مکائی سی یاد کر کے جایا جی کل میں آ کے پوچھنا کتوں مکائی سی تو شروع کرنی میرا ٹر جانا تو اچھی بات نہیں کل پوچھا گا کسی کو پوچھ لوں گا دوستوں بھائی جی کتنے گل مکی سی آخری گل لے اے جی وہ اندر یہ وہ ہے جسے مستخلف عنہ کہتے یہ وہ ہے جسے خلیفہ کہتے یہ ہے خلیفہ یہ ہے مستخلف عنہ یہ ذرا پڑھی لکھی زبان یعنی اس کا یہ خلیفہ اس کا یہ خلیفہ ایک کوئی جملہ ہے اتھے مقام شبیر احمد عثمانی لکھ دینے خلیفہ ہو ہی ادھر دیکھو میرا نام خلیفہ ہو ہی وہ سکتا ہے جس میں اس کے کمال پائے ہو گئی مجلس خلیفہ ہو وہ ہوتا ہے جس میں اس کے کمال پائے جائیں ایتھے ہی گل مک دیا قیامت تک سوچ دی میں دعوت دے رہا مناظرہ نہیں لڑائی نہیں جھگڑا نہیں کلا بہ کے سوچی ہوں محمد تو بعد وہ بندہ کون ہے جدے چ محمد دے کمال پائے گا صدقہ جامع کل تو میں کمالات مصطفیٰ پڑھا گا پھر پتہ لگے گا اللہ دا کدے نال ود کل تو کمال مصطفیٰ پڑھا گا آج شروع کر لگا ایک کمال تو ایک دساں گے یا ایھا الذین آمنوا 101 نمبر آیت ہے سورہ مبارکہ المائدہ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم اے ایمان والو میرے رسول سے وہ سوال ہی نہ پوچھا کرو جب بتاتا ہے تو غصہ کرتے سبحان سوال کر دے ہو نبی جواب دینا تے اگوں غصہ کر دے تے اللہ فرماتا سوال نہ کرے
نبی نو غصہ چڑھا کے آوے میرے قابو آ جاندے جس دن نبی غصے ہو جائے اللہ غصے ہو جاتا اللہ پہ آندہ بہتر ہے کہ تسی نبی تے سوال نہ کرو کیوں مسلم شریف ہے بلکہ صحیح مسلم شریف صحیح مسلم جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 57 یہ میرے گھر موجود ہے میری لائبریری چ کتاب آکھو گے تو فوٹو بھیج دیں وہ فرماندے نے قرۂ عرض پہ اس زمانے میں واحد مصطفیٰ کی ذات تھی جس نے کہا سلونی نبی پاک نے فرمایا سلونی انشے تم پوچھ لو مجھ سے جو پوچھنا چاہو جو مرضی پوچھنا جو دل کرتا پوچھنا ایک ڈاکٹر صاحب سن پرانے زمانے ڈاکٹروں سیاح آتے سن کتنے چلنا ہے سیانے اور کیا سیانے نو بہانا ڈاکٹر سیاح میں ڈاکٹر صاحب جی میں کہ ایک پیڑی آلو بیجے نے ان تو بی کنا پہندا وچ اس کہا مینوں نہیں پتا تو میں سیاح تو کہا دے اس کہا جی بھائی جی میں پڑھی نہیں زراعت والے ہونے زراعت والے ہونے جہاں ہر گل کا سیاح ہوے نا انہوں محمد آنا جو دل کرتا پوچھنا جو دل کرتا پوچھنا اگوں پھر جویں دے بندے ہون کہ بلا اوویں کسے پوچھنا سوال آج اوویں ہوندے نے جویں دے کسے بندے بیٹھے ہون ایتھے مینیجر بینک دے بیٹھے نے ایتھے افسران بیٹھے نے وڈے لوگ بیٹھے نے ایتھے چنگچی دا ڈرائیور ہی بچہ بیٹھا ہے انہاں سوال کرنا ہے اپنے حساب نال انہیں سوال کرنا اپنے حساب نال جویں میں دسیا سی میرے شاگرد نے آکھیا جی شہد دیاں نہراں ہون گیاں تے پیچھے مکھیاں کی نہیں ہون گیاں اپنے ذہن دا سوال وہ بندہ ایک اٹھیا جی اس تو بعد حضرت عمر بن خطاب نے آکھیا او جان چھڑ دیو ساڈی خدا دا نام رویں تو سوال کرنا انہاں ڈکے انہاں آکھیا اللہ دی پناہ ہے یہو جہا سوالات تو اگوں نہ کری تانوں پتہ بڑے گرم سن جی انہاں کہا اگوں نہ کری ایندا سوال مسلم شریف جی اس کی پوچھ لیا وہ سن لو اٹھ کے آندا یا رسول اللہ میرا ابا کون ہے ہوں ابا بندہ پوچھے تیرا ہے تے پوچھتا تو آ کے سرکار کو اصل میں دسنا گل کی سی بہت شکریہ گل ہے سی کہ اس زمانے میں بڑے بندے ایسے بھی تھے جو کہلواتے کسی اور کے تھے ہوتے کسی اور کے تھے جو بندے تانے دیندے سن پہ جنہوں تو ابا آنا ہے تیرا نہیں جنہوں تو ابا آنا ہے تیرا نہیں پھر بندے آ کے نبی کو پوچھتے سن تو تے صادق ہے نا تو پیغمبر دس دیتے سن کہ تیرا او ابا ہے نبی تے وہی دسنا نا جڑا ہے تو یارا نبی نے تے وہ دسنا ہے جڑا ہے تے جی انہوں کسے اور تے شک ہوئے یا اما او دی نے اور دسیا ہوئے تو پھر پریشانی ہوندی سی نا اور پریشانی ہوندی سی تے پھر لوگ نبی پاک لو ویکھ وے آندے کوئی گل کرنا نہیں تساں ہوئی تچ اللہ فرمایا خبردار لا تسالو ہائے ہائے مت سوال کیا کرو مت سوال کیا کرو لو جی حیدر کرار نو خلیفہ تو ہو بلا فاصل منن دی پہلی وجہ ہے یا سلونی محمد آتے یا میرے پیر آئی ایتھوں شروع کریں گے ایک باری میں دوبارہ ہوم ورک دے دیا تو واہ میرے نام 9-10 محرم تک ہوم ورک ہے کہ کل نوجوانوں کسو تھوڑا ذہن ذرا تازہ ہوتا ہے پڑھنا کل ایتھوں شروع کرنا ہے کہ میں کمالات مصطفیٰ پڑھنا ہے کمالات مصطفیٰ تساں او دے سامنے ایمان دا شیشہ رکھ کئی بندے آندے نے میری فوٹو صحیح آوے تے جو کوئی تو ہے وہی آنی ہے صحیح کی کر شیشہ جیڑا وکھنا بچو وہی نظر کل میں کی پڑھنا جی کمالات مصطفیٰ آپ کل پوچھنا گا کمالات مصطفیٰ تساں پھر وہ سن کے نہ کمالات سرکار مصطفیٰ وہ دے سامنے اپنے ایمان دا شیشہ کرنا ہے کمالات مصطفیٰ دے سامنے ایمان دا شیشہ کرنا ہے ادھروں کمالات دا عکس شیشے چ جائے گا جے بچوں علی نہ نظر آیا تو مننا چھڑ تھوڑی کیا بات
یہ وہ خاندان ہے خیر نوجوان یہ خاندان ہے جنہ کو لوگ پوچھتے رہنے یہ لوگوں کو دستے رہے بلکہ نسب بھی لوگوں کا یہی دستے رہے اصلی نسب تیرا کی ہے یہ دستے رہے ایک بندے نے آ کے پوچھا میں تجارت تے ٹر جانا بعد چ میری بیوی جڑی ہے وہ گڑبڑ تو نہیں کرتی کدھر تعلقات اگے پیچھے تو نہیں بناتی نبی پاک نے کہڑے مخبر رکھے سا بیبیاں دا پتہ کرانے واسطے لوگوں پتہ سی علم غیب جان عزیزو یہ خاندان لوگوں سکھاندہ رہا لوگ سکھتے رہا یہ پڑھاندے رہا لوگ پڑھتے رہا پہلی دے قیدے تو لے کے نا یسر نل قرآن تو لے کے آبادی پٹی تو لے کے ایم اے تک جس کروں کچھ سکھیا ہوئے نا انہاں دیا تیاں نہیں مارتا بندے میں ڈاکٹر ویکھنے پی ایچ ڈی ویکھنے بندے میں ایم بی بی ایس ویکھنے جڑے پرائمری سکول دے ٹیچر بابے دا حیا کردا وہ آندے سا پرائمری یا ماسٹر صاحب ساڈے پنڈ ایک بی بی سی لتاں تو قبلہ معذور سی میں اپنی زندگی چ ویکھی ہے فوت ہو گئے نے فاطمہ بی بی انہاں دا نام سی زمین تے بیٹھے ہی میں ویکھے نا ٹر نہیں آ سکدے اٹھ نہیں آ سکدے تے صاف ستھرے کپڑے پائے ہونے بہت اچھا دوپٹہ لیا ہونا بیٹھا ہونا میں ایک دن بہ گیا میں کہا اما جی کدی احساس نہیں جو ہے تواڈے نال دیاں ساریاں بیبیاں دوتریاں پتریاں ہی ہو گئیاں اللہ تانوں معذور رکھا تو پھر کدی خیال نہیں آیا ہو سکا وہ ایڈی بے نیاز ذات ہے انہیں خیال آن ہی نہیں دیتا میں کہا کیویں ہو سکا میں سارے پنڈ نوں قرآن پڑھایا ہے سویرے جڑی بوکر پھیر کے گئی ہے یہ بھی وڈیاں لوگاں دی بیٹی ہے جڑی میرے کپڑے استری کر کے دے گئی ہے وہ بھی وڈیاں لوگاں دی بیٹی ہے جڑا کھانا پکا کے لیاوندی ہے ایتھے بیٹھ جا بیٹا ہنے ویکھ لے سارے پنڈ دیاں بچیاں جڑیاں ویاہیاں نے نا وہ بھی جدوں آوندیاں نے میرے سوٹ لے کے آوندیاں نے میرے کپڑے لے کے آوندیاں نے پورا پنڈ میریاں تیاں دا ہے پورا پنڈ میرے پتراں دا ہے انہاں دیاں بچیاں دے بچے میں نانی آندے میں سارے پنڈ دی نانی ہاں میں سارے پنڈ دی دادی ہاں مینوں پرواہ ہی نہیں میں بچہ قرآن پڑھایا ہے پورے پنڈ کھلا قرآن میرے سامنے زہرا دی تھی اس گلی جو گزری جتھے قرآن پڑھایا کئیاں بیبیاں نو حضرت زینب آکھیا تو تے نام کل میں جدوں گیٹ پار کیتا نا تہاڈا اتھے میں نے ایک عزیز ملے انہوں نے کوئی روایت میرے کو سنی سی کسی مجلس محرم وچ انہوں نے آخیا کل وہ پڑھ دو میں سوچنا کہ پتہ نہیں کوئی امر ہی ہوئے گا جڑا انہوں نے آخیا ہے شاید تو میں حکم پورا کر دینا کیونکہ واحد قوم شیعہ ہے جڑی رون واسطے پچھلیاں گلاں دہراندی ہے ورنہ لوگ لطیفے دہراندے نے شعر دہراندے نے اچھا وقت گزریا دہراندے نے غم والی گل بندے دوبارہ نہیں چھیڑ دے یہ واحد قوم ہے جڑی رون واسطے آندی ہے ذرا وہ گل پھیر کر کئی بار ہے نا تسی بند بھی آندے ہو ذاکر نو وہ بند پھیر سنا ہاں انہوں نے کل فرمایا وہ میں پڑھی سی کدھر روایت کسی محرم میں پڑھتا ہوں دس میں آج پھر اتنے پڑھ دینا پہلا محرم ہے وہ دچے وے کہ وہ مینوں فرماندے نے وہ مطلب یہ سی کہ دس یہ وس دی جدو پیچھا پرتی ہے جڑی وس دی گئی سی جدو اجڑ کے پرتی ہے تو کیویں پرتی جڑے ویلے حضرت سجاد نے آ کے آخیا نا اما یزید مجبور ہو گیا جن نے لوگوں دسیا میڈیا بڑا کمزور سی نا جی تمہیں پتا خط 2 مہینے بعد پہنچتا سی پیدل ہی کسے جانا ہی لے ایک پنڈ ایک چھڈ گیا دوجا پنڈ والا اگوں لے گیا میڈیا تے ڈایا نہیں سی انہیں مشہور کر دیتا ہے کہ یہ باغی ہے یہ باغی ہے حضرت سجاد فرماندے نے اما ہن پتھراں دے علاقیاں جتے پہاڑاں وچ بھی پتہ لگ گیا کہ باغی نہیں وہ محمد دا پتر سی جنوں اس قتل کیتا ہے تے جڑیاں قیدن کیتیاں سو ساریاں نبی دیاں نواسیاں تے نبی دی ساری اولاد ہے یہ ہن بندے دے خلاف اٹھدے نے پے تحریک شروع ہو گئی ہے یہ دا ہن تخت بچدا نہیں یہ ہن سانوں مجبوراً پیا چھڑدا ہے بی بی فرمایا اگر وہ مجبور ہے تو پھر کائنات نو دس علی دیاں تیاں اجے بھی مجبور نہیں اللہ دے دین دی خاطر ہوئی مجبور ہو رہا ہے انہوں ٹھیک ذاکر رنگ نے ظلم تھکے ہیں مظلوم نہیں بی بی نے فرمایا اگر مجبور ہے تو پھر شرطاں نہیں مانے گا جی ماندا ہے فرمایا مکھرا مکان دے زندان تو علاوہ اتھے میں بہ کے رج کے ویراں نو روڑا تے جنہاں مسیتاں چ اعلان ہویا سی نا کہ باغی دیاں پیڑاں آئیاں نے انہاں مسیتاں چ دوبارہ اعلان ہوئے کہ مدینے والیاں سیدزادیاں واپس جا رہی ہیں انہاں مسیتاں چ مجبور ہو کے یزید نے اعلان کر دیتا کہ مدینے تے سید واپس جا رہے ہیں جڑے زندان میں سن نال بی بی نے آخیا کہ جنیاں بیبیاں شام دیاں نے اگر وہ مینوں ملنا چاہن تو مل سکدیاں نے کوئی پابندی نہیں وہ جو پابندی اٹھی زندان دے دروازے اگے جمے غفیر اکٹھا ہو گیا بیبیاں دا ایک باری منہ چ بولو شاید تہاڈا آنسو آ جائے
کس شہر دیاں بیبیاں ہائے پہلا نکلی ہے شام نہیں پہ نکلتا منہ چو کھا گئی ہے شام شیعہ قوم ایک بار منہ چو کو کس شہر دیاں بیبیاں ہائے صدقے جاواں تہاڈے دل نوں اور کوئی تکلیف نہ ہوے سوائے زہرا دیاں دھیاں دے تانوں زندگی بنائیں گے زہرا دیتی اس واقعے تو بعد اٹھتی بھی فضا دا ہاتھ پڑ کے بہندی بھی فضا دا ہاتھ پڑ کے بی بی پاک و کربلا تو بعد ڈھول آ کے دیوار نال نہیں بیٹھ سکے مدینے آ کے نبی دی روزے دے قریب ایک کھجور سی جس نے متھا لا کے بی بی بیٹھی ہے حضرت سجاد نے کسے پوچھا برکے والی بی بی کون ہے فرمایا میری پھپھی اینج کیوں بیٹھے نے فرمایا تھک پے نے ہو سکے ڈھول آ کے بیٹھ جان رو کے فرماندے نے ڈھول نہیں لگتی اگلے مصائب نو شدت چ لیاؤن دی ضرورت نہیں بندے سمجھتے اینی دور ہوئی اگلے مصائب پڑھ دے تو ہن مصائب نو ذرا تیز کریے مصائب نو ذرا ترکھا کریے مصائب وچ ہور سختی پائیے نہ جڑے آئے نے تھوڑے نہیں آج بیبیاں آ گئیاں بی بی نے کہا فضا میرا ہاتھ اٹھایا دروازے تک بی بی آئی باہر مرد کوئی نہیں بیبیاں نا بی بی پاک سامنے آج کھلوتے آج شام دیاں بیبیاں کھلوتے پہلا سوال بی بی کیتا گردنہ تھلے چک گئی بی بی فرمایا تسی شام دیاں چپ بی بی فرمایا تو اڈے چکو جیسیاں نے جڑیاں لک لک کے میرے ابیران رو دیاں تے تو اڈے وچ کچھ ایسیاں کھلوتیاں نے جڑیاں پوچھ دیاں ساں انہاں جو علی دی بڑی بیٹی کے او میں صدقے جاواں او میں بی بی فرمایا میں تو بدنام کرنے واسطے نہیں سدے کہ تو رباب دے مونڈے تے پتھر مارے تو بی بی سکینہ دے سر تے پتھر مارے تو میرے سر تے پتھر مارے میں نہیں آتا میں بدنام کرنے والے خاندان چلے جڑیاں لک لک کے میرے ویراں نو روندیاں انہاں یزید تو ڈر کے میں حسین دی بہن تہاڈا شکریہ ادا کر ہائے کدی آئی ہے میرے ایک اگوں بی بی نے فرمایا تسی تے میرے اپنے ہو تسی لک لک کے روندیاں ہو یزید رون بھی نہیں دیندا یزید ہی نے جڑے نہیں رون دیندے بی بی فرمایا ہن او بیبیاں جڑیاں لبدیاں پھردیاں سو کہ علی دی بیٹی کیڑی ہے او میں بی بی فرمایا کئیاں گلیاں وچ میرے پیو دی تھی رقیہ نے منو بچان واسطے آکھیا میں علی دی بیٹی میں ہاں کیونکہ وہ بھی سچ سی وہ بھی علی دی بیٹی لیکن جنوں تساں مارنا چاہندیاں سو نا او میں تانوں بدنام کرنے واسطے نہیں بلایا میں اعلان پہ کرنی ہاں جدی حسرت رہ گئی ہے نا پتھر مارا اور پتھر لے کے آ جاؤ میں مدینے ٹور چلے صدقہ جاواں بس کی دسو پھر بی بی نے فرمایا وہ مکان تے نہ چلو کالے علم تے کالے کپڑے نالے قافلہ اس مکان چ پہنچے جڑا یزید نے رون واسطے دیتا سی وہ بیت الحزن سمجھو وہ ذکر دے حساب نال امام بارگاہ سمجھو وہ دے اندر بیبیاں بہ گئیاں تے بی بی نے فرمایا سار مگوا سجاد بیٹا سار مگوا وہ سارا صندوق چوک کے بندے گلی چ توڑ کھلو گئے بی بی پاک دروازے دے اندر کھلو گئے حضرت سجاد دروازے دے باہر کھلو گئے جنہیں حکم کیتا ہے راضی رہا جی اللہ پاک سب تے رحم کرے اس مصیبت دا صدقہ اندر بی بی پاک کھڑے ہو گئے فرماتے ہیں سجاد باہر بندے نے گلی باہر لوگ نے بیگانے میں دروازے دے اندر کھلونی ہاں تو ایک ایک سار میں نو دیندہ جا تے میں اگے متعلقہ بی بی نو دیندہ کدی سمجھ جائیے متعلقہ یعنی یہ پتر دا سارے مان یہ پرا دا سارے بہن بھتیجے دا سارے پھوپھی پنینے دا سارے خالہ پیو دا سارے خودی تینوں برامدے چ جویں میریاں تیاں پینا مستورات پردے چ بیٹھیاں انج برامدے چ بہ گئیاں سراں دیاں وارث ہائے ہائے تے وارثائے شبیر وارثائے دین اندر کھڑی ہو گئی
جڑا بندہ سب تو پہلے زمین تے بیٹھا تے نال دے بندے جندرا کھول کے صندوق کھولیا تساں میں پوچھن دی لوڑ نہیں کہ شیعہ کتنے نے اہل سنت کتنے نے کم از کم شیعہ بندے نو بہت جلدی سمجھ آئے گی تے باقی دوستاں نو میں آپ دسنا اے پہلا صندوق کھولیا نا ترتیب پتہ نہیں کنے لائی ہے صندوق ایک سی تے سر دو سن اے دوویں سر حضرت سجاد نے ہتھاں تے رکھے سن تے فرمایا اماں دوویں ہاتھ کرو دوویں ہاتھ پتہ نہیں زمین کیویں رہ گئی تے آسمان کے اوپر ڈگ گیا جدو حضرت سجاد نے محمد دا سر ایک ہاتھ تے رکھا آن دا سر دوجے ہاتھ تے رکھیا جدو آنوں منگو یار ماما کفن چوں پتراں دا منہ کھاوے دیا نے جس ماں دے ہاتھاں تے کٹے پتراں دے سر آ جاون آن دا سر تے محمد دا سر ایک بی بی نے گل کیتی ہے کہ دوواں سراں نوں ویکھ کے علی علیہ السلام دی بہادر بیٹی ویکھ کے فرماندی ہے میں ماں ہو کے تہاڈا شکریہ ادا کرنا تساں جنگل وچ نالکیاں دی بھی لاج رکھ لئی دادکیاں دی بھی لاج رکھ لئی بس بی بی پاک نے فرمایا اماں ہن میں کھلون دے قابل نہیں دے ہن مینوں زمین تے بٹھا دے بی بی زمین تے بیٹھ گیا ادھر ایک سار ادھروں دیکھو آن محمد چولی جی دوویں سر رکھ کے بی بی فرمایا ہن ایتھے میں بیٹھی نہیں ہوں تو مینوں سر دیندا جا تو میں گدے نہیں 2-3 سر پڑھنا سارے تے نہیں پڑھتے ٹائم ختم ہو گیا 1 منٹ باقی ہے میں کوشش کر کے 2-3 منٹ اتے ہوگا تے مکا دے جڑا پہلا سر اگلے صندوق چوں کڈ کے بی بی پاک دے ہاتھاں تے رکھیا آج بی بی نے ویکھیا تے اکھاں بھارن تے برامدے نو ویکھ کے بی بی فرماندی او میں فروا شیعہ بولن گئی کدا سر شیعہ بولو یار کدا سر پہ فروا ہے جی ہے صدقے نوجوانوں تہاڈی جوانی قربان ہو جائے فرماندے نے حضرت امیر قاسم دا سر جدوں بیوہ ماں دے ہتھاں تے پتر دا سر آیا نہیں دیر بعد 11 وین نہ پڑھے لے کتاب جو 11 ایک سنان لگا ایک بی بی قاسم دے سر نو آنچ ویکھ کے فرماندی ہے قاسم بیٹا اجے میں زندہ اجے میں جیوں نہیں ہوئے میرا جان بچنا اجے تیری ماں نو موت نہیں ہوئی بی بی سر نو لے کے برآمدے چ بیٹھ گئی اے مینوں دسنا پیا تے پوچھنا پیا کدا سر شیعت بچیاں نے دس دیتا جناب قاسم دا سر ہن جڑا بندہ اہل سنت ہے اہل حدیث ہے زندگی چ پہلی باری مجلس چ آیا انہوں بھی پتہ لگ جانا دسنا بھی نہیں پیا جڑا اگلا سر صندوق چوں کڈ کے حضرت سجاد نے بی بی زینب دے ہتھاں چ رکھیا ہے وہ سر بی بی دے ہتھاں دے اندر ہی لک گیا کیڑا بندہ یار جڑا اجے بھی نہیں صدقے جاواں اور سارے بی بی پاک مخدومہ دے ہتھاں دے اندر ہی چھپ گیا بی بی نے آکھیا رباب آ جا بی بی رباب آ کے پتر دا سارا اصغر دا ہتھاں تے لے وین پڑھن لگا بی بی دے 2 میں وین کرن تو پہلا میں منا کنڈا رویا جدن پہلے دن سے روایت پڑھی علی اصغر دی اماں نے عزادارو وین کرن تو پہلا 3 باری علی اصغر دے خوش ہونٹاں نوں چومے خوش ہونٹاں چومے بی بی نے چومے تے چوم کے 2 وین کی تیرے بڑا بڑا بہادر ہے بندہ یہ بڑا سخت دل جڑا برداشت کر گیا میں سب نو دعوت دے رہا شیعہ سنیاں نو آج ویکھ کے بی بی پتر نو 3 باری منہ چوم کے فرماندی اصغر بیٹا کدی ایڈے ایڈے بھی کلے ستے نے ماں نو نیندر نہیں آؤندی میرا جان بچڑا میں رات نو کروٹ بدلنی تے ہاتھ مارنی دوجا وین وہ ناقابل برداشت ہو گئی آنچ میں چھوٹا وین ہے پر جی میں ہدف تے تیر لگتا ہے کسی دا دل نہ زخمی ہو جائے ایڈا ڈاڈا جملہ آنچ میں کہ بی بی ویکھ کے فرماندی اصغر بیٹا سکینہ بھی مر گئی ہے جڑی لڑ کے میرے نال تیرے وین کر دی تھی آخری جملہ ایک سار آیا ہے وہ بی بی پاک نے ہتھاں تے لے کے فرمایا میری ام کلثوم بہن میری اماں دی جائی میرے پیو دتی ہن میرے خیال بچے متوجہ ہوئے نے ماواں پہ لیندیاں پتراں دے سر بہناں پہ لیندے بھراواں دے سر
بی بی ام کلثوم دی تے اولاد ہی نہیں دسی گئی. حضرت کلثوم دی تاریخ اولاد نہیں دسی گئی. یہ کدا سر سی بڑا جڑا بہن نو دتا. اوکھا ویلا سی جدو حضرت زینب عالیہ نے سکی بہن دیا دو ہاتھاں تے حضرت عباس دا سر رکھا. ادھر دیکھنا تو میں چھڈن لگا. کوئی تو سر رکھ کے بی بی وڈی نے فرمایا جدو ٹریا سی نا ادو آندا سی پاویں پتر سمجھ کے ٹور لے پاویں بھرا سمجھ کے ٹور لے. میں آکھاں میں کلثوم دا بیٹا اپنے آپ کو بے اولاد نہ سمجھی وارثہ بن کے لے جا سر. میرے لو دیکھو سر اٹھایا بی بی پاک نے اینج کیتا حضرت کلثوم نے پھر اتھوں تک لے آندا پھر اتھوں تک لے آندا پھر اتھوں تک لے آندا پھر اتھوں تک لے آندا. پھر بی بی نے اپنے سر دے اوتے سر کیتا. پھر بی بی نے حضرت عباس دا سر انج پھڑ کے تھوڑی جی گردن جھکائی. ایتھے عباس دا سر ایتھے رکھ کے آخری جملہ ہے بی بی فرماندے نے عباس ویر ذرا ویکھاں جنہ واسطے پردے کر